گندانی تھی۔ اس کے اطراف میں شہد جیسی رنگت والے سلکی بال بکھرے ہوئے تھے، کانوں میں موتیے کے اُلزی لٹک رہے تھے اور کندھوں پر بڑا سفید دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اور جو بھی تھی بلا شبہ حسین تھی، مگر حسین بھی تو دو طرح کا ہوتا ہے۔ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، کیونکہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں تو ذہن یوں ہڑبڑا کر جاگتا ہے جیسے نیند سے جاگا ہو۔ پھر جتنی بار انہیں دیکھا جائے اپنی کشش کھوتے جاتے ہیں۔ البتہ کچھ چہرے ایسے بھی ہوتے ہیں جو آنکھوں کو چندھیاتے نہیں بلکہ باندھ لیتے ہیں، یوں کہ پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، پھر چاہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہوں، ان کا اثر باقی رہتا ہے، اور جتنی بار وہ سامنے آئے لگتا ہے پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ اس لڑکی کا چہرہ تن چہروں میں سے تھا جن سے نظر نہیں ہٹتی، بالکل اسی طرح جیسے تانیہ کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی۔ تانیہ نے کئی بار دیکھا تھا، اظہر فاروقی کسی بت کی طرح بیٹھے گھنٹوں اس تصویر کو تاکا کرتے تھے، مگر ان کی محویت پر تانیہ کو حیرت ہوتی تھی، لیکن اب خود اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بالکل محو ہو چکی تھی۔ مگر اس کی محویت کی وجہ محض اس لڑکی کا حسن نہیں تھا۔ تانیہ نے وہ تصویر تو سینکڑوں بار دیکھی تھی، مگر تصویر والی کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں اسے یہ چہرہ بہت مانوس لگتا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ سوال سر اٹھا رہے تھے جو بچپن میں اس تصویر کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آتے تھے۔ وہ کون ہے؟ اس کی تصویر اس گھر میں کیوں لگی ہے؟ اس کا اس گھر کے مکینوں سے کیا تعلق ہے؟ مگر تانیہ جانتی تھی کہ ان سوالوں کو سوچ لینا جتنا آسان ہے، ان کے جواب پانا اتنا ہی مشکل۔ اسے یاد تھا ایک بار جب وہ بہت چھوٹی تھی تو اس نے مریم سے پوچھا تھا، ماما وہ لڑکی کون ہے جس کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے؟ تمہیں اس بارے میں جاننا ہے؟ وہ ایک دم غصیل و غضب سے بولی۔ تانیہ نے چاہا انکار کر دے، مگر ننھی سی بچی سہم کر ہاں میں سر ہلا بیٹھی۔ پھر کیا تھا؟ مریم نے جھپٹ کر اس کا بازو اپنی آہنی گرفت میں لے لیا اور اس کے گالوں پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ نور الہدیٰ نے مریم کو اس حرکت پر ڈانٹا اور کونے میں کھڑے دہشت سے کانپتی تانیہ کے پاس آئی، اور اس قدر خوف زدہ ہو چکی تھی کہ رو بھی نہیں پا رہی تھی، اور رونے کی کوشش میں اس کے حلق سے آواز ہی نکل ہی رہی تھی۔ 5-6 سال کی بچی کو اٹھا کر وہ صوفے پر آ بیٹھے۔ کتنی ہی دیر تک نور الہدیٰ اسے اپنے سینے سے لگائے پپکتے رہے۔ وہ کبھی اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے، کبھی اس کے مسلے گئے گالوں پر پیار کرتے۔ بہت دیر بعد کہیں جا کر وہ نارمل ہوئی تھی، مگر اس کے ذہن میں خوف بیٹھ چکا تھا۔ پھر کچھ دن بعد اظہر فاروقی نے اسے بہت نرمی سے سمجھایا کہ وہ کبھی تصویر والی لڑکی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گی۔ اس کا خوف کچھ اور گہرا ہو گیا۔ پھر اس نے خوف کے مارے بھی اس لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ تانیہ کا خوف تو ختم ہو گیا، مگر وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکی چاہے جو بھی ہو، اس کا ذکر شجر ممنوع ہے۔ پھر ایسے سوال کرنے کا فائدہ جن کا جواب نہ ملے، یہ سوچ کر اس نے کبھی اس لڑکی کے بارے میں اپنے ذہن میں تجسس پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔ بھلا اگر دادا جان کے کمرے میں ہی کسی لڑکی کی تصویر لگی ہے تو لگی رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک دم سے تانیہ کو احساس ہوا جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ بیزاری سے رخ بدل کر بیٹھ گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، کوئی کبھی نہیں بتائے گا کہ یہ کون ہے۔ اس نے کوفت سے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ سے اٹھنے ہی والی تھی کہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی نظر دادا جان کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھی ریڈ ڈائری پر اتفاقاً ہی پڑ گئی تھی۔ لوگ ڈائری لکھتے ہیں، مگر اس نے دادا جان کو ہمیشہ ڈائری پڑھتے دیکھا تھا۔ دیکھوں تو اس ڈائری میں کیا لکھا ہے؟ اس کے اندر تجسس جاگا۔ ٹیبل سے ڈائری اٹھا کر وہ دوبارہ بیڈ پر آ بیٹھی۔ تکیہ رکھ کر نیم دراز ہوتی وہ ڈائری کا پہلا صفحہ کھول کر پڑھنے لگی۔ میاں جی نواب شاہ کے بااثر ذمہ دار تھے۔ بلند و بالا حویلی ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھیں، البتہ ان کی 2 اولادیں تھیں، اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کی طرح ہی پکے ذمہ دار تھے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو ذمہ دارانہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے میں کوئی خاص شغف نہیں تھا۔
اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو اصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا۔ البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہیں تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں یہ وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکو عمارت تھی۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قصر فاروقی کی آرائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا۔ اظہر فاروقی نے قصر فاروقی میں رہتے ہوئے گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ وہ چاہتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر کار اظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ اظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندارانہ گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھیں اور خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی اظہر فاروقی کے بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو، زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے تھے۔ ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ضروری نہیں تھا۔ اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قصر فاروقی شفٹ ہو گئیں، لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا۔ کبھی وہ حویلی خود چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیام کے بعد ہوئی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پہ پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا معجزانہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ ان کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ لے کر کراچی آ گئے۔ فریال کی اپنی گود تب تک خالی تھی۔ انہوں نے بہت آسانی سے بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا اور بہت جلد ہی ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی اس کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے ہی اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا تھا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کے پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد وہ خالق کی حقیقی سے جا ملی۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن چلے گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی کہ ملیحہ فاروقی کی روٹین بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے اور میرا سارا وقت گھرداری میں یا پھر پینٹنگ میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں تنہائی سے کچھ دیر پیچھا چھڑا سکوں، جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد بھی مجھے بوکھلا دیتی ہے۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہدیٰ نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی، پر اب سنا ہے کہ بابا جان کے بھتیجے ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔
تانیہ کو جھٹکا لگا تھا، وہ جلدی سے سیدھی ہو بیٹھی۔ پھر اس نے اس لائن کو دوبارہ پڑھا، پھر تیسری اور چوتھی بار پڑھا۔ ہر بار پڑھنے میں ایک ہی بات سمجھ میں آئی، پاپا دادا جان کے بیٹے نہیں ہیں۔ یہ اس کے لیے انکشاف تھا۔ وہ سوچنے لگی اگر یہ بات سچ ہے تو بھی چھپائی کیوں گئی؟ بھلا اس بات کے پتہ چل جانے میں کیا حرج ہے؟ اظہر فاروقی اگر نور الہدیٰ کے چاچا بھی تھے تو تانیہ کے دادا ہی تھے۔ پھر اس نے سوچا جب تک وہ سب کچھ جان نہیں لیتی اس بات کو خود تک محدود رکھے گی۔ اسی وقت دستک کی آواز پر تانیہ اچھل گئی۔ اس نے جلدی سے ڈائری اپنے پیچھے چھپا لی اور دروازہ کھولا۔ اس کی آواز پر ملازمہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ مہمان چلے گئے ہیں تانیہ بی بی، اور سب آپ کا کھانے پر انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ نہیں۔ ٹھیک ہے تم چلو میں آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ ڈائری ہاتھ میں لیے اٹھی اور چلتے ہوئے تصویر کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے شک سا ہو رہا ہے کہ یہ ملیحہ فاروقی آپ ہی ہیں، اور اگر آپ ملیحہ ہیں تو یہ ڈائری بھی آپ ہی نے لکھی ہوگی۔ ہمیشہ سے میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کے بارے میں کچھ جان پاؤں، اور اب یہ ڈائری مجھے آپ کے بارے میں کافی کچھ بتانے والی ہے۔ مگر گھبرائیے مت، پڑھ کر آپ کی ڈائری واپس کر دوں گی، اور اس میں جو بھی لکھا ہے وہ میرے اور آپ کے درمیان میں رہے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ چپ ہوئی، پھر اپنی ہر حرکت پر ہنستی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے ڈائری اپنے کمرے میں رکھی اور کھانا کھانے نیچے آ گئی۔ ڈائری پڑھنے کی جلدی میں اس نے کھانا ٹھیک سے بھی نہیں کھایا اور کمرے سے آ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے لائٹ آن کی اور دروازہ لاک کر کے ڈائری نکال کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ملیحہ لائبریری میں بیٹھی کتاب کے مطالعے میں غرق تھی کہ اسے اپنے چہرے پر کسی کی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا مگر کوئی بھی متوجہ نظر نہیں آیا، تو سر جھٹک کر واپس کتاب میں نظریں جما دی، مگر کسی کی نظروں کا احساس بدستور تھا۔ وہ چڑ گئی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ کتاب لے کر بیٹھی اور کسی کی نظروں کی شدت اسے بے چین کرنے لگی۔ 2 دن تک وہ اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کرتی رہی، مگر آج سچ مچ اسے غصہ آ گیا تھا۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنے اعتراف کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس کے بالکل سامنے ایک انکل اخبار پڑھ رہے تھے، مگر ان کی سفید داڑھی کا احترام کرتے ہوئے اس نے اپنے دائیں جانب چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں یونیورسٹی کے کچھ اسٹوڈنٹ کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے۔ وہ گروپ کے لڑکوں کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگی، مگر کسی نے بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، تو اس نے دوسری طرف دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور ظاہر ہے یہ حرکت کوئی لڑکی تو نہیں کرے گی۔ حال میں کچھ اور لوگ بھی تھے، مگر ملیحہ نے کسی کو بھی اپنی طرف دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیا مصیبت ہے؟ اسے سخت بیزاری ہوئی۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ بیٹھے بٹھائے محسوس ہونے لگتا تھا کہ کوئی اسے بہت توجہ سے دیکھ رہا ہے، مگر ڈھونڈنے پر کوئی نظر نہیں آتا، اور وہ غصے سے کھولتی گھر آ جاتی۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسئلے کا یہ حل نکالا تھا کہ آج صبح کے بجائے شام کو آئی تھی اور اپنی مخصوص جگہ سے ہٹ کر بیٹھی تھی، مگر سامنے والا بھی کافی مستقل مزاج تھا۔ گھر کی تنہائی سے گھبرا کر وہ یہاں آتی تھی، پر اب لگ رہا تھا کہ اس نادیدہ مہربان کی وجہ سے یہ اکلوتی سرگرمی بھی ترک کرنی پڑے گی۔ وہ اٹھی اور کتاب گھر جا کر پڑھنے کے خیال سے ایشو کرواتی باہر آ گئی۔ ایکسکیوز می مس، وہ پتھر کی چوڑی سیڑھیوں سے اتر رہی تھی جب کوئی اس کے پیچھے سے بولا تھا۔ وہ رک کر پلٹی تو دیکھا ساملی رنگت کا ایک لڑکا بلیک پینٹ شرٹ پہنے اس کی طرف آ رہا تھا۔ جی؟ وہ قریب آیا تو ملیحہ نے کہا، اور اس کے جی کے جواب میں اس نے جو کہا اسے سن کر ملیحہ کا جی چاہ کے اس کا سر پھاڑ دے۔ بے فکری سے ماتھے پر آئے کالے بالوں کو ایک ہی ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑے عام سے انداز میں بول رہا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ ملیحہ کو پہلے تو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، پھر اسے گھور کر دیکھتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کر کے وہ بلکتی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ دیکھیے، نہ تو میں آپ سے مذاق کر رہا ہوں اور نہ ہی میرا ارادہ فلرٹ کرنے کا ہے۔ میں پوری سنجیدگی سے آپ کو پرپوز کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کو یہ سب عجیب لگ رہا ہو، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز سوچ کر جواب دیجیے گا۔ مجھے جواب جاننے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کل جواب دیں، پرسوں دیں، 1 ہفتے بعد دیں، 1 سال بعد دیں، 10 سال بعد دیں، یا چاہے قیامت کے دن، میں یہیں لائبریری میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔ ملیحہ نے پہلے تو اپنے قدموں کی رفتار تیز کی، پھر کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور آخر میں اس نے دوڑ لگائی۔ دوڑتے ہوئے احساس ہوا کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی ہے، تو اس نے رک کر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا۔
دور تک سڑک سنسان تھی۔